سردار عتیق احمد خان صاحب کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ سردار عتیق احمد خان وزیر اعظم آزاد ریاست جموں و کشمیر سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور مہمانوں سے خطاب فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان سید یوسف رضا گیلانی صاحب، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، راجہ ذوالقرنین صاحب، میاں منظور احمد بھٹو صاحب، سابق مرکزی وزراء کرام، سابق وزراء اعظم، ممبران سینٹ، قومی اسمبلی، اراکین آزاد کشمیر کابینہ، قائدین حریت کانفرنس، شرکاء محفل، خواتین و حضرات، میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا کہ انہوں نے آج پوری کوشش کی کہ مظفر آباد تشریف لے آئیں اور آزاد کشمیر اسمبلی اور کونسل کے مشترکہ اجلاس سے وہاں پہ خطاب کریں۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہوا، لیکن آج سارے آزاد کشمیر میں اور پاکستان میں اور ابھی ہمارے صدر میں، صدر پاکستان کی ایک تقریب تھی، سارے ملک میں اور دنیا بھر میں آج اہل پاکستان کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منا رہے ہیں۔ میں جناب وزیر اعظم آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی حکومت کا بھی اور آپ کے سارے نظام کا کہ آپ نے پوری دلچسپی لی اور اس دن کو بھرپور طریقے سے منانے کا اہتمام کیا۔ آپ کا جو پیغام مظفر آباد اسمبلی میں اسپیکر آزاد کشمیر اسمبلی چودھری انوار الحق صاحب نے پڑھ کر سنایا، وہ بہت واضح تھا اور پاکستان کی جو کشمیر پالیسی آپ حضرات کے خیال میں ہے اس کا ایک واضح آئینہ دار تھا، جس میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی بھی اور کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی بات بھی بہت بھرپور انداز میں کی گئی۔ اس کا ہم نے سیشن میں بھی بہت بھرپور شکریہ ادا کیا۔ آپ نے انسانی حقوق کی پامالی کا ذکر کیا ہے، آپ نے فوج کشی کا ذکر کیا ہے، کشمیریوں کے حق خود ارادیت کا ذکر کیا اس پیغام میں، اور آج بھی آپ یقیناً کوئی نہ کوئی آپ کی ارشادات سے مستفید ہوں گے۔ یہ یہاں بھی آپ نے فارمیٹ وہ بالکل کونسل والا ہی رکھا ہے، اسمبلی کے سیشن والا رکھا ہے کہ قائد حزب اختلاف چودھری مجید صاحب نے تقریر کی ہے اور اس کے بعد وزیر اعظم اور اس کے بعد پھر وزیر اعظم پاکستان نے گفتگو کرنی ہے، تو میں اس پر شکر گزار ہوں۔ البتہ اس میں تھوڑی سی ہمیں جو کمی محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہمیں آپ میزبانی کا موقع دیتے تو ہم چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ کو یاد دلاتے۔ ایک آدھ دفعہ آپ تشریف لے آئے تھے اور آپ نے وہاں پر آزاد کشمیر ممبران اسمبلی کے لیے کچھ اعلان فرمایا، پھر اسی طرح دوسری بات صدر پاکستان تشریف لے گئے تو انہوں نے کوئی بات کی تو اس کا ہم یہاں ذکر نہیں کرتے چونکہ ہم خود یہاں مہمان ہیں اور آپ میزبان ہیں، تو اس لیے اس کے حوالے سے کوئی زیادہ بات نہیں کرتے۔ البتہ میں آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن بہت اہمیت کا حامل ہے اور یہ 1987 سے قاضی حسین احمد صاحب نے اس کا آغاز کیا اور انہوں نے پہلی مرتبہ اس دن کا اہتمام کیا۔ اس کے اگلے سال میاں نواز شریف صاحب نے پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے IGI کے پلیٹ فارم سے اس کا اہتمام کیا اور 90 میں محترمہ شہید بینظیر بھٹو نے اس کا اہتمام کیا مرکزی سطح پر، اور اس کے بعد یہ سلسلہ پھر مسلسل آج تک چل رہا ہے اور ہر حکومت نے اپنی توفیق کے مطابق، صلاحیت اور سمجھ کے مطابق اس کا اہتمام کیا ہے۔ جناب وزیر اعظم اور شرکائے محفل، خواتین و حضرات، پریس کے نمائندگان، انتظامیہ کے اراکین، میں آپ حضرات کی موجودگی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اہل کشمیر کا پاکستان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا غیر معمولی ہے اور کشمیر کے جناب وزیر اعظم تمام کے تمام راستے صرف اور صرف پاکستان کے ساتھ کھلتے ہیں۔ کوئی ایک راستہ بھی، فطری راستہ، اگر پٹھان کوٹ سے ایکسیس نہ دی جاتی تو 565 ریاستوں میں کوئی ایک راستہ بھی جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ نہیں ہے۔ تمام کے تمام راستے، زمینی راستے، پانی کا ایک قطرہ جو کشمیر میں گرتا ہے وہ سارا دریاؤں کے ذریعے، اور جموں میں 5 لاکھ لوگ اور سری نگر میں 1 لاکھ لوگ، 6 لاکھ لوگ جو کٹے، ان سب کا خون اور پسینہ جو ہے وہ کشمیر کے پانیوں کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایک قطرے اور ایک ذرے کو سیراب کرتا ہوا کشمیر اور پاکستان کے لازوال تعلق کی نشاندہی کرتا چلا جاتا ہے۔ قائد اعظم نے ایک جملے میں اسے اشارہ قرار دے کر یہ فرما دیا
کہ کوئی جسم ہاتھ کے بغیر، ٹانگ کے بغیر، بازو کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، لیکن کوئی جسم اشارہ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے رشتے لازوال ہیں، یہ تاریخ کے رشتے ہیں۔ گریٹ ڈیوائڈ آف سب کانٹیننٹ نے ان پر مہر لگائی ہے، تقسیم ہند نے ان پر مہر لگائی ہے، تاریخ کے عمل نے ان پر مہر لگائی ہے، بین الاقوامی قراردادوں نے ان رشتوں پر مہر لگائی ہے۔ یہ مذہب کے رشتے ہیں، تہذیب کے رشتے ہیں، ثقافت کے رشتے ہیں، نظریے کے رشتے ہیں، اور 21 لاکھ لوگ جو ہمارے مہاجر ہوئے اور پاکستان میں آ کے بسے، ان کے ذریعے عملی طور پر ثابت ہوا کہ دنیا کا کوئی ملک دوسری قوم اور ملک کے لوگوں کو دوہرے ووٹ کے حق کے ساتھ کبھی نہیں رکھ سکتا اگر وہ ایک لوگ نہیں ہوتے۔ جناب وزیر اعظم، ہم تو یکجہتی کی بات بہت بڑی بات ہے، لیکن ہم اس سے تھوڑا سا آگے جا کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آزاد کشمیر میں اگلے چند دنوں میں کسی ایک دن کو آزاد کشمیر اور پاکستان کی وحدت کا دن نوٹیفائی کرنے جا رہے ہیں، اس لیے کہ تاکہ دنیا کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ یکجہتی دو الگ الگ طبقات میں ہوتی ہے، ہم تو ایک جسم اور جان کا، روح کا اور تن بدن کا رشتہ ہے، اس کو کبھی الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے آج کا دن بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ پھر جناب وزیر اعظم، اگر یہ سلسلہ اس طرح قائم نہ رہے تو پھر یہ سارا جنوبی ایشیا شکست و ریخت زد میں آ سکتا ہے۔ سوویت یونین کے ڈسممبر ہونے کے بعد لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ خطہ توڑ پھوڑ کا متعمل نہیں ہو سکتا، اس لیے اس فطری تعلق اور تقاضے کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ خطے کے تمام ممالک کے، سارک کنٹریز کے، ساؤتھ ایشین ریجن کے اور اس علاقے میں پیس کے جو مستقبل کے تقاضے، ان سب کے حق میں ہے کہ یہ یکجہتی قائم رہے۔ آج کشمیر کے اندر ساری دنیا، اور میں جیسے یہاں چودھری عبدالمجید صاحب نے کہا، میں بھی اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حکومت کی پالیسی کو ملک کے باہر پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے OIC میں، یونائٹڈ نیشن میں اور مسلم کانفرنس کی پارلیمانی پارٹی کے ساتھ کشمیر ہاؤس میں گزشتہ چند روز پہلے جس طرح دو ٹوک اور واضح انداز میں بات کی، میں اس پر آپ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے مسلسل ہر موقع پر کشمیریوں کو تنہائی کے احساس سے، یہ اندرونی سیاست کی بات میں نہیں کرتا، اس میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اس میں ایک سٹیک ہولڈر ہے، لیکن میں اس سے آگے نکل کے کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ کشمیر کو جماعتی سوچ اور فکر سے بالاتر ہو کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ اسلامیہ نے پاکستان کا مسئلہ ہے، یہ جنوبی ایشیا کی بقا کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا کی اشارہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ کشمیر ایک نیوکلیئر فائر بال بن چکا ہے، ایک نیوکلیئر رنگ بن چکا ہے، ایک ایٹمی آتش فشاں کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور ساری دنیا کے مفادات بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے ساتھ وابستہ ہے۔ کسی کو سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ کا شوق ہے، کسی کو کیسپین ٹریڈ کا شوق ہے، کسی کو اس سارے خطے میں اپنی موجودگی کو قائم رکھنے کا شوق ہے، تو اسے پھر اس بات کا اہتمام کرنا پڑے گا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک ہوں۔ پاکستان اور بھارت کے تعلقات ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل تلاش نہیں کر لیا گیا۔ کشمیریوں کو حق خود ارادیت، اور ہم نہیں کہتے، جناب وزیر اعظم، یونائٹڈ نیشن کی قراردادیں کہتی ہیں، اقوام متحدہ کے سارے UN کمیونٹی ساری دنیا میں یہ کہتی ہے کہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ دوسرا بڑا فورم ہے 57 کنٹریز کا OIC، وہ یہ کہتی ہے کہ کشمیریوں کو مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ یورپین پارلیمنٹ 27 یورپین انڈسٹریل ڈیموکریسیز کا پاورفل فورم ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کشمیریوں کو مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ افریقن یونٹی بلاک یہ کہتا ہے، ساؤتھ اور نارتھ امریکہ کے سارے طبقات یہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے۔ ابھی حال ہی میں یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹس کی رپورٹیر مس مارگریٹ سکاگیا، وہ 2 ہفتے کشمیر میں رہ کر آئی ہیں ہیومن رائٹس کی سچویشن رپورٹ کرنے کے لیے، اس پر انہوں نے یونائٹڈ نیشن کو رپورٹ سبمٹ کرنی ہے۔ ہندوستان کے اندر چترجی نے ابھی لکھا ہے کہ 4600 قبریں جو ہے وہ گمنام قبریں ہیں۔ یہ ہندوستان کی معروف خاتون دانشور ہے، اس نے لکھا ہے کہ 4600 گمنام قبریں جو ہیں وہ وہاں دریافت ہوئی ہیں۔ 8 لاکھ ہندوستانی فوج، جناب وزیر اعظم، صرف انسانی حقوق کی پامالی نہیں کر رہی، بلکہ پانی کے مسائل گمبھیر کر رہی ہے، انوائرمنٹ کے مسائل پیدا کر رہی ہے، وائلڈ لائف کے مسائل پیدا کر رہی ہے، اس خطے کے تعلقات خراب کر رہی ہے، اس خطے میں ایٹمی دوڑ کا موجب ہے، اس کو سلجھانے کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو یگانگت پرور شارہ کے حیات ہے، یہ اس کو منانے کا اور بھرپور طریقے سے منانے کا جو اہتمام آپ نے کیا ہے، اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اہل پاکستان نے کشمیریوں کو کبھی مایوس نہیں کیا۔ پاکستان کے افراد ہوں، پاکستان کے طبقات ہوں، مسلح افواج پاکستان ہوں یا پاکستان کے لوگ ہوں، انہوں نے ہر قدم پر کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کو قائم اور برقرار رکھا ہے۔ اور آج ایوان صدر میں، ایوان وزیر اعظم میں، آزاد کشمیر اور پاکستان کے بارڈرنگ پوائنٹس پہ
کا دنیا بھر میں یکجہتی کے اس عمل سے مقبوضہ کشمیر میں جو پیغام جا رہا ہے جناب وزیر اعظم، اس کا کوئی اندازہ ہم آرام اور آسائش کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ ان کو ایک نئی زندگی ملی ہے، نئی توانائی ملی ہے، اور انہیں یہ میسج ملا ہے کہ اسلامیہ پاکستان کشمیریوں کے پشت پر کھڑے ہیں اور انہیں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہم نے اس سال کو پوری کوشش کی ہے کہ ہم ملک کے اندر اور باہر مسلم کانفرنس کی پارلیمانی پارٹی نے حق خود ارادیت کا سال قرار دیا ہے۔ ہم نے 5 جنوری کو UN کشمیر مینڈیٹ ڈے باقاعدہ منایا اسمبلی کے اندر اور اسے نوٹیفائی کیا ہے، اور آئندہ ہر سال ہم اس کا بھی اہتمام کرتے جائیں گے۔ آپ سے بھی میں نے گزارش کی تھی، آپ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ شرم الشیخ سے لے کر دنیا کے کسی فورم تک جناب وزیر اعظم آپ نے کشمیر کے معاملے پر کمی نہیں کی۔ ہمیں اس بات کا شدت سے احساس ہے کہ پاکستانی اندرونی سیاست جو ہے وہ تغیر و تبدل کا نشیب و فراز سے عبارت ہے، اور ساری دنیا کی سیاست میں ایسے ہی ہے۔ لیکن آج ایسے مقام پر ہم کھڑے ہیں کہ جہاں پر ساری دنیا ان پاکستان کی کاوشوں اور کوششوں کے نتیجے میں امریکی صدر نے ہندوستان کے اندر کھڑے ہو کر جناب وزیر اعظم اپنے کشمیر ریمارکس میں اس بات کا ذکر کیا کہ مسئلہ کشمیر حل طلب ہے، سالویبل ہے، اور اسے حل ہونا چاہیے۔ یہ امریکی صدر ہندوستان میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں۔ وین جیاؤباؤ چائنیز پرائم منسٹر ہندوستان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ مسئلہ کشمیر کو حل ہونا چاہیے، اور چین نے ہندوستان کے پاسپورٹ پر کشمیریوں کو ویزے دینے سے انکار کر دیا، اور سٹیپل ویزا سفید کاغذ پر ویزا دے کے 200 سے زائد کشمیری اس وقت تک چین میں جا کے پڑھ رہے ہیں، لیکن ہندوستان کے پاسپورٹ پر ویزا دینے سے چین نے انکار کر دیا۔ ابھی حال ہی میں چینی وزیر اعظم نے اس دورے کے بعد ایک نئی پوزیشن جو اختیار کی ہے چین کے لوگوں نے، کہ چین کی وزارت خارجہ نے 36,000 مربع میل کا جو کلیم تھا چین کا ہندوستان کے ساتھ، اور 60 سے چل رہا تھا، 36,000 مربع میل کا تنازع تھا، اس کے نائب وزیر خارجہ نے اپنی بریفنگ میں کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارا 26,000 مربع میل رقبے کا تنازع ہے۔ وہ 10,000 مربع میل جو کشمیر کا تھا اس سے اعلانیہ طور پر چین کی وزارت خارجہ وین جیاؤباؤ کے دورے کے بعد دستبردار ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ اتنے اسٹرانگ سگنلز ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آمادہ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیری جو اس خطے میں کسی ملک اور قوم کے خلاف نہیں ہے، مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے جبری قبضے کے خلاف ہیں، وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے، اس کے خلاف ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو ہونے والا ہے اس سے خوفزدہ ہیں اور پریشان ہیں۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس کو بہر صورت اس معاملے کو تیزی کے ساتھ حل کی طرف لے جانا چاہیے، اور ہماری یہ یکجہتی قائم رہے گی، مضبوط رہے گی، تو اس سے سارا خطہ مستفید ہو سکتا ہے۔ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک تاریخ ہے، ایک تحریک ہے، ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے، ایک جذبہ ہے، ایک یگانگت ہے، ایک وحدت ہے۔ اس کو پارا پارا کرنے پر کیوں اس خطے کا کوئی ملک اپنی صلاحیتیں، اسباب اور وسائل صرف کرے؟ کیوں نہ زمینی حقائق کو تسلیم کرے اور اس یگانگت سے فائدہ اٹھائے؟ ہندوستان سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر بننا چاہتا ہے، ہندوستان سیکیورٹی کونسل میں ویٹو کا حق لینا چاہتا ہے۔ جناب وزیر اعظم جو کوششیں آپ کر رہے ہیں اس کو میں باقی لوگ سارے مل کے کوششیں کریں، عالمی برادری اس بات پر آمادہ ہو تو ہندوستان پاکستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرے، مسئلہ کشمیر کو حل کرے، اور اس کے بعد ایسی فضا پیدا کرے کہ پاکستان تجویز کرے کہ ہندوستان سیکیورٹی کونسل کا ممبر بنے، اور ہندوستان تجویز کرے کہ پاکستان کو نیوکلیئر کلب کا ممبر بنایا جائے، تاکہ اس خطے کے اندر یہ جو افراتفری اور ہنگامہ آ رہی ہے یہ ختم ہو، اور دنیا مل کر یکجہتی کا مظاہرہ کرے، اور بین الاقوامی امور میں یہ لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ اس لیے جناب اسپیکر، میں جناب وزیر اعظم میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارتی قبضے کو کشمیر سے 4,500 سال کے بعد اگر آئرلینڈ کا اور دنیا کے باقی مقاؤں کا معاملہ ٹھیک ہو رہا ہے، اس کا ٹھیک ہو رہا ہے، تو اس تصویر کو بھی ٹھیک ہونا ہے، لیکن یہ جتنا جلد ٹھیک ہوگا اتنا ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس خطے کی بھلائی اور بہتری کا سلسلہ ہوگا۔ اسی طرح جناب اسپیکر، جناب وزیر اعظم میں معافی چاہتا ہوں، وہ اسپیکر ایسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر نظر پڑتی ہے بار بار، تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر بھی آپ نے مفاہمت کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کے لیے بالکل ہم آپ کو اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اکٹھے بیٹھے دیکھ کے خوشی محسوس کر رہے ہیں، اور اگرچہ تلاوت ملک رحمان صاحب کا مطالبہ ان کا پورا نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر سے ہم بندہ لیا اللہ کا نام لینے کے لیے ہمارے وزیر خزانہ عبدالرشید عباس صاحب نے تلاوت کی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں جو یگانگت کے لیے آپ نے اقدامات کیے ہیں، پاکستان کی ترقی کے لیے کیے، میں دیکھیے اختلاف رائے اپنی جگہ ہے، لیکن اچھی بات کو اچھا کہنے کا ہمارے اندر حوصلہ موجود ہونا چاہیے۔ جناب وزیر اعظم GDP 1.2 سے بڑھ کر 4.1 تک پہنچی ہے اس عرصے میں، پارلیمنٹ کو اختیارات کی منتقلی ہوئی ہے،
عدلیہ کی بحالی اور آزادی ہوئی ہے, 18ویں آئینی ترمیم, تاریخی ترمیم ہوئی ہے, 19ویں ترمیم ہوئی ہے, اور بلوچستان کے بھائیوں کے حقوق کا مسئلہ ہوا ہے. یہ اسی طرح یہ گلگت بلتستان کے معاملات, اگرچہ گلگت بلتستان کے اندرونی جو معاملات اور مسائل آپ نے حل کیے, ہم اس کے بارے میں دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اس کے سیاسی حیثیت کے تغیر و تبدل کے بارے میں ہم کبھی اپنی رائے تبدیل نہیں کر سکتے, چونکہ ریاست جموں و کشمیر جو مہاراجہ ہری سنگھ کی ریاست ہے وہ 86,742 مربع میل رقبے پر مشتمل ہے. وہ آزاد کشمیر ہے, گلگت بلتستان ہے, جموں ہے, لداخ ہے اور سری نگر ہے. لیکن گلگت بلتستان کی محرومیوں کا آپ نے جو سلسلہ کیا, ابھی حال ہی میں NSC ایوارڈ کا آپ نے اہتمام کیا, یورپین مارکیٹ تک ایکسس ڈیولپ کی, اور آپ نے ابھی حال ہی میں کالا ڈاکہ کا 110 سالہ پرانا مسئلہ جناب وزیر اعظم حل کیا. اگر صرف ہم اختلافات کو دیکھتے رہیں, صرف تنقید کو دیکھتے رہیں, اعتراضات کو دیکھتے رہیں, تو پھر کس طرح یہ کام چلے گا؟ پھر تو کوئی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا. اس لیے ہم آپ کو پاکستان کے داخلی محاذ پر, اقتصادی محاذ پر, خارجی محاذ پر, یورپین مارکیٹ تک ایکسس حاصل کرنے پر, 110 سالہ کالا ڈاکہ کا یہ جو معاملہ سیٹل کرنے پر, آزاد کشمیر میں پانی بجلی کی گنجائش کو 50 سے 100 میگا واٹ تک اپ گریڈ کرنے پر, ان سارے اقدامات پر ہم آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتے ہیں, مبارکباد دیتے ہیں, اور اس بات کا یقین دلاتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے میں کشمیری مددگار ثابت ہوں گے. ہم سارے تاریخی راستے سیز فائر لائن کے اوپر کھلے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. ہم ٹریڈ کو, ٹریول کو, ٹورزم کو بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں. ریاست جموں, پاکستان, ہندوستان 3 جنگیں لڑ کے اگر ایک دوسرے کے ساتھ ملتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو ہم کشمیر کے لوگوں نے کیا گناہ کیا ہے کہ ہمارا گلگت آدھی سری نگر نہیں جائے اور سری نگر کا مظفر آباد نہیں آئے؟ ہم اس سارے عمل کو یکجا دیکھنا چاہتے ہیں. دنیا آزاد ہو رہی ہے, حق خود ارادیت کی صدی ہے اور اس کے اصول کی صدی ہے. اس لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, اہل پاکستان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے, آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ کشمیری قائد اعظم کی اشارہ کے فرمان پر پوری طرح پہرے دار ہیں, اور ہمارے لیے خاص طور پر ایک مجبوری ہے. میں جماعت کی بات نہیں کرتا, لیکن تاریخ نے یہ اعزاز اس جماعت کے سر جس کا میں صدر ہوں, جس کا نام آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے, تاریخ نے یہ اعزاز اس جماعت کے سر رکھا ہے کہ پاکستان 14 اگست 1947 کو بنا, لیکن میری جماعت نے چودھری غلام عباس کی قیادت میں سری نگر میں پاکستان بننے سے 23 دن پہلے قرارداد علاقے پاکستان منظور کی اور اپنی تقدیر کو پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا. ہم تو کشمیر کے وہ لوگ ہیں جناب وزیر اعظم جنہوں نے پاکستان کو پاکستان بننے سے 23 دن پہلے تسلیم کیا اور قبول کیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور قائد اعظم نے کہا کہ کشمیر پاکستان کی اشارہ ہے, اور مجاہد سردار عبدالقیوم خان نے کہا کہ کشمیر بنے گا پاکستان. یہ جو 2 نظریاتی آئیڈیولوجیکل ویژنز ہیں, پولیٹیکل ویژنز ہیں, ساری تاریخ انہوں نے سنبھال کے ریاست کے اندر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پاکستان کے اس دفاعی نازک محاذ پر اپنی پہرے داری کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.